ایک آدمی کو ہر بات پر تیرا بھائی کہنے کی بڑی عادت تھی۔ اس کی شادی ہوئی، دلہن کے کمرے میں گیا اور گھونگھٹ اٹھا کر بولا، بتاؤ تو ذرا تیرا بھائی کیسا لگ رہا ہے؟ شوہر نے بے سری آواز میں گانا گانا شروع کیا تو بیوی بولی، میرے ابا جب گانا گاتے تھے تو اڑتے پنکھی بھی نیچے گر جاتے تھے۔ شوہر نے جل کر کہا، کیا تمہارے ابا منہ میں کارتوس ڈال کر گاتے تھے؟ ایک نئی نویلی دلہن کے ارد گرد محلے کی عورتیں جمع تھی کہ اچانک دلہن کی ہوا بآواز خارج ہو گئی۔ دلہن بہت شرمندہ ہوئی، لیکن ساس نے اس کی شرمندگی مٹانے کو کہا کہ ارے یہ تو نیک شگون ہے، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے ہاں بیٹا ہوگا۔ دلہن نے یہ سنا تو بہت خوش ہو کر بولی، اچھا پھر ایک اور ماروں؟ ساس نے گھبرا کر جواب دیا، نہ بیٹا، ابھی پہلا تو سنبھال لے۔ شوہر غصے سے، آج تم نے پھر گوبر جیسا کھانا بنایا ہوا ہے۔ بیوی، ہائے ہائے، پتہ نہیں اس بندے نے کیا کیا چکھا ہوا ہے۔ بیوی شوہر سے، وہ سامنے شرابی دیکھ رہے ہو؟ اس کو میں نے 15 سال پہلے شادی سے انکار کیا تھا، وہ آج تک پی رہا ہے۔ شوہر، ارے واؤ، اتنا لمبا جشن! بادشاہ نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ بیوی سے ڈرنے والے اور نہ ڈرنے والے الگ الگ لائن بنا لیں۔ ہوا یوں کہ بیوی سے ڈرنے والوں کی ایک لمبی لائن تھی اور نہ ڈرنے والوں کی لائن میں صرف ایک آدمی تھا۔ بادشاہ نے اس آدمی سے پوچھا کہ کیا تم اپنی بیوی سے نہیں ڈرتے؟ آدمی بولا، پتہ نہیں جی، مجھے تو میری بیوی کہہ گئی ہے کہ نہ ڈرنے والوں کی لائن میں کھڑے رہنا، ورنہ ٹانگیں توڑ دوں گی۔ شوہر، ابھی تک کھانا نہیں پکایا؟ بیوی، مجھے تیز بخار ہو گیا ہے۔ شوہر، ارے یار، یہ کیا ہوا؟ میں تو شاپنگ مال جانے کا سوچ رہا تھا۔ بیوی، میں تو مذاق کر رہی تھی، آؤ شاپنگ کرنے چلیں۔ شوہر، میں بھی مذاق کر رہا تھا، چل اٹھ کھانا بنا۔ جب کوئی لڑکی بس میں بیٹھے تو یہ گانے لگائیں گے، آ تینوں موج کراواں، آ تینوں سیر کراواں۔ اور اگر لڑکے بیٹھ جائیں تو گانے عجیب عجیب لگاتے ہیں، جیسے ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا، یا پھر دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ پتہ نہیں کی موت پہ جاندی انہاں نوں۔ شریف اتنا ہوں میں کہ جب ایک لڑکی نے کہا کہ اپنا واٹس ایپ دے تو میں نے کہا، محترمہ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لو۔ وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ میرا واٹس ایپ نمبر مانگ رہی تھی۔ اب پچھلے 2 دن سے اس کی منتیں کر رہا ہوں۔ گرل فرینڈ، اگر تم سو رہے ہو تو اپنے خواب بھیجو، اگر تم جاگ رہے ہو تو اپنی یادیں بھیجو، اگر تم خوشبو لے رہے ہو تو ان کی مہک بھیجو، اگر تم ڈرامہ مووی دیکھ رہے ہو تو ایک سین بھیجو۔ لڑکا، باتھ روم میں بیٹھا ہوں، پیشاب کر رہا ہوں، اب جلدی بتاؤ کیا بھیجوں؟ شادی اگر کرنی ہے تو ایسی لڑکی سے کرو جو ریسٹورنٹ میں سب کے سامنے ہزاروں لوگوں کے درمیان تمہارا ہاتھ تھام کر کہے، جانو تم سارا پیزا کھا لو، میں گھر جا کر ٹنڈوں کا سالن کھا لوں گی۔ لڑکا ہونے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب گھر میں بے عزتی ہونے لگے تو چپ چاپ گھر سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ہائے بیچاری پاپا کی پریاں، ان بیچاریوں کو تو پوری قوالی سننی پڑتی ہے۔ سسرال میں داماد 10-15 روٹیاں کھا گیا تو ساس نے پریشان ہو کر کہا کہ بیٹا کھانا کھاتے وقت درمیان میں پانی بھی پینا چاہیے۔ داماد، درمیان میں تو پیتا ہوں پانی۔ ساس، میں نے تو نہیں دیکھا تمہیں پانی پیتے ہوئے۔ داماد، ابھی درمیان آیا کہاں ہے؟ لڑکی، مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے اپنی منگنی کی بات چھپائی۔ لڑکا، ارے پگلی، رلائے گی کیا؟ آؤ میں تمہیں اپنے ننھے منھے بچوں سے ملاتا ہوں۔ شادی کے بعد لڑکیاں، شکر ہے شادی ہو گئی، اب شوہر کے ساتھ آؤٹنگ پر جاؤں گی اور انجوائے کروں گی۔
شادی کے بعد لڑکے شکر ہے سنت پوری ہو گئی، اب اپنی کرکٹ ٹیم بناؤں گا۔ لڑکے نے لڑکی سے اظہار محبت کیا تو لڑکی نے انکار کر دیا۔ لڑکا اس لڑکی کے دل میں پیار جگانے کے لیے 4 دن اس لڑکی کے گھر کے سامنے کھڑا رہا۔ 5ویں دن لڑکی آئی اور بولی آئی لو یو۔ لڑکا بولا اب رہنے دے، تیرے چکر میں اب تیری پڑوسن سیٹ ہو گئی ہے۔ ٹیچر مجھ سے میتھ کا سوال پوچھو، اگر سوال حل نہ کر سکی تو 100 روپے انعام دوں گی۔ بچہ پانی میں 5 بطخیں جا رہی ہیں، درمیان والی بطخ بولی میرے پیچھے 3 ہیں اور آگے 4، حالانکہ وہ کل ملا کر 5 ہیں۔ ٹیچر بہت سوچنے کے بعد بولی یہ لو 100 روپے، تم حل کر دو۔ بچہ جلدی سے 100 روپے جیب میں ڈال کر بولا وہ بطخ جھوٹ بول رہی تھی۔ ایک پٹھان نائی کا کام کرتا تھا۔ پٹھان جب بھی کام کے لیے نکلتا تو پڑوس کی عورت شلوار نیچے کر لیتی تھی۔ ایک دن عورت نے شلوار نیچے کی تو پٹھان نے اسطرا نکالا اور یہ کہتے ہوئے عورت کی انڈر شیو کر دی کہ اگلی بار پیسے لوں گا۔ فیصل آباد کا ایک جوان سعودیہ گیا اور بیگم کو فون کر کے بولا کہ میں پیسے بھیجا کروں گا تے تسی جوڑی جایا جے۔ بیگم نے جواب دیا کیوں تسی پاٹے ہوئے بھیجنے نے؟ ٹیچر چلو بتاؤ برے کام کرنے والے لوگ کہاں جاتے ہیں؟ پپو سر جی امیر لوگ ہوٹلوں میں اور غریب بیچارے کھیتوں میں۔ ٹیچر نکل الو کے پٹھے۔ ایک مولوی کے ہاتھ سے کوہ گوشت چھین کر لے گیا۔ مولوی نے کوے کو آواز دی گوشت واپس کر ورنہ لاؤڈ سپیکر پر اعلان کروں گا کہ کوہ حلال ہے۔ مینٹل ہسپتال کے ایک کمرے میں سب پاگل ڈانس کر رہے تھے۔ ایک پاگل چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے سمجھا یہ ٹھیک ہو گیا ہے، پھر اس سے پوچھا تم ڈانس کیوں نہیں کر رہے؟ پاگل بولا بے وقوف میں دلہن ہوں۔ پپو سردار سے پائلٹ تمہارا واقف ہے؟ سردار ہاں واقف ہے۔ پپو یار اس کو کہنا جب سمندر کے اوپر سے گزرے تو جہاز کی رفتار کم کرے اور کھڑکی بھی کھولے۔ سردار کیوں؟ پپو میں نے صدقے کا گوشت پھینکنا ہے۔ استاد شاگرد سے جس آدمی کو سنائی نہ دے اس کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ شاگرد جو مرضی کہہ دو، اس کو کون سا سنائی دے گا؟ ایک پٹھان کی شادی ایک ان پڑھ لڑکی سے ہو گئی۔ پٹھان اپنی بیوی سے بولا جانو ہنی مون پر چلیں؟ بیوی بولی نہیں جی میں نے تو کپڑے دھونے ہیں، آپ اپنی بہن کو لے جاؤ۔ شوہر نے گھونگھٹ اٹھایا اور بولا اگر تم انڈیا میں ہوتی تو لوگ ضرور تمہاری پوجا کرتے۔ بیوی شرماتے ہوئے بولی کیا میں حسن کی دیوی لگتی ہوں؟ شوہر نہیں شکل سے کالی ماتا اور جسم سے گو ماتا لگتی ہو۔ بیوی تم ساری دنیا بھی ڈھونڈو تو مجھ جیسی دوسری نہیں ملے گی۔ شوہر تم کیا سمجھتی ہو میں دوسری بھی تم جیسی ڈھونڈوں گا؟ حد ہو گئی۔ ایک پنجابی لڑکی سردار کی دکان پر گئی اور کہا لپٹن دی چاہ ہے؟ سردار شرماتے ہوئے مینوں تے نہیں ہے، جے تینوں ہے تے لپٹ جا۔ ایک سردار بلڈنگ سے گرا، ڈاکٹر یہ مر چکا ہے۔ سردار اچانک اٹھ کر بولا میں زندہ ہوں۔ دوسرا سردار تو لیٹا رہے، تجھے ڈاکٹر سے زیادہ پتہ ہے کیا؟